وطن عزیز ملک پاکستان کا ایک عظیم ادارہ جامعہ اسلامیہ نوریہ اپنے فیوز و برکات اس صوبے کو، اس ملک کو اور اہل سنت کو لٹاتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اللہ کریم استاذ العلماء مفتی اعظم بلوچستان قبلہ مفتی شیخ الحدیث والتفسیر مفتی حبیب احمد نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، مفتی مختار احمد حبیبی، مفتی عبدالرازق صاحب اور ان کے ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں، اللہ کریم ان سب کو برکت عطا فرمائے۔ حالات اس کا اتار چڑھاؤ یہ ایک فطرتی تقاضا ہے۔ دنیا میں آزمائشیں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ ضرور بالضرور آئیں گی، اور بالخصوص اسلام و کفر کی جنگ میں میدان ہر صدی، ہر سال اور ہر آنے والے وقت میں سجے گا۔ نہ یہ جنگ کبھی ختم ہوئی ہے اور اسلام و کفر کی یہ جنگ نہ کبھی ختم ہوگی، یہ چلے گی۔ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لشکر میں کون شامل ہوتا ہے اور کون اس لشکر سے ہٹتا ہے، پیچھے ہو جاتا ہے، یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے۔ یہی دنیا ہے، یہی زندگی ہے اور اسی کا نام دنیا ہے۔ ہم یہ سمجھے کہ سب کچھ اوکے ہو جائے، all and everything is okay، سب اوکے ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو چیز ہمیں بن مانگے دی ہے وہ ہے ایمان۔ ہم نے ایمان کا مطالبہ نہیں کیا، بن مانگے ہمیں ایمان ملا ہے، اور یہ ایمان کائنات کی سب سے پاورفل چیز کا نام ہے۔ اس سے طاقتور چیز دنیا میں کوئی دوسری نہیں ہے۔ اور شیطان جو ازلی دشمن ہے ہمارا، اس کی حتی الامکان کوشش یہ ہے کہ کسی طرح ان لوگوں کے سینوں سے ایمان کو نکالا جائے۔ جنگ یہی ہے، معیشت کی جنگ ہو، اکانومی کی جنگ ہو، ثقافت کی جنگ ہو، عقیدوں کی جنگ ہو، اصول اور نظریات کی جنگ ہو۔ یہ جنگ ہے اسی لیے، ایک جنگ کا ایک لشکر صرف اس لیے کھڑا ہے اپنا سینہ تان کے کہ میں ایمان بچاؤں، اپنا بھی اور لوگوں کا بھی ایمان بچاؤں۔ اور ایک لشکر وہ ہے کہ جو ایمان کو تباہ کرنے کے در پہ تھا، ہے اور رہے گا۔ جیسے جیسے دنیا قیامت کے قریب ہوتی جا رہی ہے، فتنے اور بڑھتے جا رہے ہیں۔ مذہبی طور پر، اعتقادی طور پر، نظریاتی طور پر یہ فتنے بڑھتے جا رہے ہیں۔ یاد رہے، ہمارا معیار یا ہماری افضلیت کا دار و مدار اس بات پر نہیں ہے کہ ہمارے پاس دولت ہو۔ ہماری افضلیت اور ہماری اونچائی کا معیار اس بات پر نہیں ہے کہ ہمارے پاس شہرت ہو، اقتدار ہو۔ اصل جو معیار ہے ہمارا، جس پر ہماری عزت ہے، ہمارا مقام ہے، ہمارا مرتبہ ہے، ہماری یہ چال ڈھال ہے، ہماری رفعت ہے، ہماری بلندی ہے، وہ نہ دولت ہے، نہ شہرت ہے، نہ اقتدار ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ ہے تو وہ ہے مصطفیٰ پر ایمان۔ اور اس ایمان کو بچانے کے لیے احادیث طیبہ میں مضامین موجود ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان بچا سکتا ہے اور بچانے کے گر اور طریقے بتا سکتا ہے، اس عظیم جماعت کا نام کہ جو ایمان بچائے گا بھی، جو ایمان کے لٹیرے اور چوروں کی نشاندہی بھی کرے گا، اس عظیم جماعت کا نام ہے علماء کی جماعت۔ علماء
یہ اس ایمان کے اس عظیم خزانے کے چوکیدار ہیں، یہ رکھوالی کرنے والے لوگ ہیں جو ہمارے ایمان کی رکھوالی کریں گے۔ یہ ہر جگہ ہر گلی صبح و شام ایک ہی صدا لگا رہے ہیں، اپنا ایمان بچاؤ کہ یہی ایمان سب کچھ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ہند سے ایک صدا دی تھی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ علماء یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری شاہی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، شوروں کی رکھوالی ہے۔ اور حالت ہے یہ جو طبقہ علماء کا گروہ ہے، یہ کائنات میں اب احادیث طیبات، آیات طیبات، اقوال محدثین اب دیکھیے، اگر کسی جماعت کی سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت بیان ہوئی ہے، اس جماعت کا نام ہے جماعت علماء۔ علماء کی جماعت ہے جس کا سونا عبادت، جس کا کھانا عبادت، جس کا لیٹنا عبادت، جس کی سانس سانس لینا عبادت۔ کمال ہے ان علماء کے مقام۔ اسلام میں اگر کوئی مقام ہے جو دیا ہے، امتیوں میں جو مقام ہے سب سے بڑا مقام، وہ اہل علم علماء الراسخون فی العلم علماء کا تھا، جن کے قدموں میں فرشتے پر بچھائیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کا مصداق بنے وہ علماء۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آج کا یہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت، یہ ایک تو یہ سبق دیتا ہے کہ وہ علماء کی قدر کہ جو یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے دشمنوں نے لوگوں کے سینوں سے نکال دی ہے، آج اس قدر کو دوبارہ بحال کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم علماء کے مقام کو پہچانیں، علماء کے مرتبے کو پہچانیں، علماء کے نظریات، علماء کے مقام مرتبے کو پہچاننے کے بعد جو اطاعت کا اصل مفہوم ہے وہ اطاعت ان علماء کی کریں، ان سے محبت کریں، ان کی زیارت کرنا عبادت، ان کی صحبت میں بیٹھنا عبادت تھا۔ وہ علماء وہ کہ جو واقعی اہل علم ہیں، کہ جن کو خیارکم اذا روح ذکر اللہ کا مصداق تھے، وہ علماء تھے کہ جن کی صحبتوں کے مقام، جن کی صحبتوں کے مرتبے بیان کیے، حدیثوں میں اور واقعات کے اندر بیان ہوئے۔ لیکن اب کیفیت یہ ہوئی 15ویں صدی ہے، یہ جو جماعت آپ کے سامنے بیٹھی ہے یہ بظاہر آپ کو بچے نظر آتے ہیں، مروجہ درس نظامی ایک عالم کورس، ایک اسپیشلائزیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یہ ان بچوں نے درس نظامی مکمل کر لی۔ اب ان کے نام کے ساتھ مولانا لگے گا۔ کچھ گفتگو میری آپ حضرات کے لیے ہوگی اور کچھ ان طلبہ کرام کے لیے ہوگی، اور انتہائی ضروری کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس عظیم الشان اجتماع اس دستار فضیلت میں بہت ضروری، قبلہ شاہ صاحب خزدار سے تشریف لائے، صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پر ایک سید کی زبان سے یہ جملے سن کے دل کو ایک نور ملتا، ٹھنڈک ملتی ہے۔ واہ، یہ ہمارے مشائخ ہیں، یہ ہمارے علماء ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں صحابہ کی عظمت سکھائی ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے پنجتن اور اہل بیت کی عظمت سکھائی ہے۔ اب پرابلم کیا ہوا؟ 15ویں صدی ہے، معاشرہ میڈیا بہت زیادہ موڈریٹ ہو گیا، بڑھ گیا۔ فیس بک کی اور ٹائٹل والے، فیس بک کی ٹائٹل والے علماء بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، مقرر بھی بن گئے، واعظ بھی بن گئے، نام نہاد پیر بھی بن گئے، بے ڈھنگے بے ڈھونگ اور تصوف اور طریقت کی تے کو بھی نہیں جانتے، تا کو بھی نہیں جانتے، وہ مشائخ بھی بن گئے۔ اور نتیجہ یہ نکلا اس وقت میں آپ ہم قلبی طور پر ایک اضطراب کا شکار ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں علماء کے گروہ میں اختلاف ہے، ہاں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے پیروں کے درمیان اختلاف ہے، ہاں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے رنگ و نسل کا اختلاف ہے، ہاں ہے۔ جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے، میں لیکچردار تقریر کروں یا سادہ سادہ گفتگو کر دوں، یہ کرنا بہت آسان ہے، لیکن جو تلخ حقیقت ہے، جو ریئلٹی ہے، ایک مقرر دوسرے مقرر کے مقابلے میں، ایک عالم دوسرے عالم کے مقابلے میں، ایک پیر دوسرے پیر کے مقابلے میں، رب کی عزت کی قسم، علم تو نور دیتا تھا، علم تو ہدایت دیتا ہے، علم بندے کو جھکاتا ہے، لیکن یہ جو ٹکراؤ ہے، یہ یاد رکھنا، یہ علم کا مقتدر نہیں ہے، یہ شیطان کی بہت بڑی چال
دی، مقرر بھی بنا دیے، پیر بھی بنا دیے، مختلف دیوبند بنا دیے، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ اہل سنت گتھا گتھا ہے، ایک دوسرے سے لڑ رہی ہے۔ یہ علم نہیں ہے۔ آج کے دور میں، آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں یاد رکھیے گا، قبلہ مفتی صاحب یہاں موجود ہے، اور ایک تعداد ہے ہمارے بلوچستان کے علماء کی جو یہاں موجود ہے۔ یہ وہ ریل اللہ کا کرم ہے، جیسے قبلہ شاہ صاحب فرما رہے تھے نا، بلوچستان کی سرزمین میں تفضیلیوں کو ابھی تک تو جگہ نہیں ملی، ابھی تک تو جگہ نہیں ملی کہ تفضیلیوں کو جگہ ملے۔ علماء کا اتفاق ہے، مشائخ کا اتفاق ہے، سادات کرام کا اتفاق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، عقیدہ بچانا، نظریہ بچانا یہ میرے اور آپ کے لیے ہے ضروری، لیکن یہ بچے گا تب جب علماء کی الراسخون فی العلم، فیس بک کی ٹائٹلوں والے علماء کے پیچھے نہیں، اہل حق علماء کے پیچھے لگیں گے تو عقیدہ بچے گا۔ اور اگر اہل حق علماء کے پیچھے نہیں گئے، ہر چلنے والی ہوا کے پیچھے چلے گئے۔ آج ہمیں یہ پیچھے ٹائٹل ایک لگا ہوا ہے تاجدار صداقت کا، مجھے قبلہ مولانا رازق صاحب کو، مفتی صاحب کو ضرورت کیا پیش آئی کہ دستار فضیلت کے اجتماع میں ہم تاجدار صداقت کے بارے میں گفتگو کریں یا یہ جلسہ رکھے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمیں پرایوں کا تو دکھ ہے ہی نہیں، وہ ازل سے صدیق کے دشمن تھے۔ وجہ یہ ہوئی کہ ہمارے اپنے ہی صفوں میں بھیڑیے بنے، ہمارے اپنے ہی صفوں کے اندر ایسے تفضیلی، ایسے خبیث لوگ بنے کہ جنہوں نے روایات کو توڑ مروڑ کے نہ جانے کبھی صحابہ پہ، کبھی صدیق کی صداقت پہ، کبھی عمر کی فاروقیت پہ، کبھی عثمان کی غناعت پہ، کبھی مولا علی کی شجاعت پہ، کبھی حسنین کریمین پہ، کبھی پنجتن پہ، کبھی صحابہ اور اہل بیت پہ۔ یہ انگلی اٹھانے کا معمول ہمارے ہاں بن چکا ہے، اور ہر بندہ بغل میں تعویل رکھ رہا ہے، ہر بندہ بغل میں تعویل رکھ رہا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ آپ کے لیے پیغام ہے، یاد رکھیے گا، یہ صحابہ کی عزتیں جو آج علماء بیان کر رہے ہیں، صدیق اکبر کی صداقت اور اولیت کو بیان کر رہے ہیں، یہ آج 1500 سال بعد نہیں بیان کر رہے۔ صحابہ میں صدیق اکبر کا مقام وہ ہے کہ جس کی اولیت کا سب سے پہلے نعرہ لگانے والے کا نام علی ابن ابی طالب تھا کہ صدیق پہلا ہے، عمر کا نعرہ تھا کہ صدیق پہلا ہے، عثمان کا، صحابہ کا، مہاجرین کا، انصار کا، ہر ایک کا نعرہ یہی تھا کہ صدیق پہلا ہے۔ یہ وہ 1500 سال پہلے کا متعین کیا ہوا مفہوم یہ سبق سنا رہے ہیں، اور سبق اس وجہ سے سنا رہے ہیں کہ ہمارے اندر اب یہ کیفیت بن چکی ہے کہ ہم اب صحابہ کے عقیدے کے حوالے سے بالکل کلیئر، اور یہ کوئی نیا میرا پیدا کردہ یا قبلہ مفتی صاحب کا پیدا کردہ نہیں ہے، یہ مفہوم پہلے متعین ہو چکے۔ اور آپ کے لیے یاد رکھیے گا، فیس بک، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، اچھی تقریر کرنی آتی ہو، اچھا بیان کرنا آتا ہو، کبھی بھی اس کو اپنا رہنما اور اپنا رہبر نہ بنانا۔ کیا شاعر نے چند اشعار کہے جو آج کے اس عظیم الشان اجتماع میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ صداقت پر جو ہے، صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، نہ مقرر، نہ مولوی، نہ پیر، نہ بھنگی، نہ چرسی، نہ طریقت کی طے کو جاننے والے لوگ وہ ہمارے رہنما نہیں ہے، بلکہ صداقت پر جو ہے، صدیق کی صداقت پر، عمر کی فاروقیت پر، عثمان کی غناعت اور مولا علی کی شجاعت پر، صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، اور جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں، جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں۔ اور اس وقت اللہ کے کرم سے بلوچستان میں عقیدے کے حوالے سے سارے علماء کا اتفاق ہے کہ ہم کسی صحابی تو صحابی کیا، شاہ صاحب موجود ہیں، ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ مدینے کی خاک کی توہین کرو گے تو مسلمان نہیں ہو۔ صحابہ تو صحابہ ہیں، مدینے کی خاک کی کوئی توہین کرے گا تو مسلمان ہو نہیں سکتا۔ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں۔ اور یہ تقریروں کے ذریعے یہ کلپ کھیل کے جب صدیق اکبر کی صداقت پر حملہ ٹی وی میں ہوا، جب خبیثوں نے حملے کیے، اس وقت جواب دینے والا ایک تھا، اس نے جواب دیا، لیکن اس ایک کے
پوری امت پورے قوم کھڑی ہوئی گئی، لیکن وہ صداقت کا تاجدار، وہ صداقت کا بادشاہ کھڑا رہا۔ صداقت پر جو ہے وہ رہبری تسلیم کرتا ہوں، جو سچا رہنما ہے اس کی میں تعظیم کرتا ہوں، اور تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو، لسانیت کے نام پر، تفضیلیت کے نام پر، غداری کے نام پر، پنجتن کے کندھے پہ بندوق رکھ کے تعصب کو بڑھاوا دینے والے رہبروں بولو، ضمیر و ظرف کے سوداگروں اپنی زبان کھولو، تمہارا کام کیا تھا اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تمہارا کام کیا تھا اور یہ کیا کر رہے ہو تم؟ زبانانے سنیوں کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم، نفرت بھر رہے ہیں، ایک کو دوسرے کے منہ میں لگایا، جوانانے وطن کے دل میں نفرت بھر رہے ہو تم، اور اس وقت ضرورت تھی اجالوں کی، ضرورت تھی طریقت کی، ضرورت تھی ادب کا، ضرورت تھا علم کا، ضرورت تھی سکون کی، ضرورت تھی اجالوں کی، اندھیرا کر دیا تم نے۔ ضرورت تو تھی اجالوں کی، صحابہ کی عظمت کے اجالے ہوتے، سیدنا صدیق کی صداقت کے اجالے ہوتے، سیدنا عمر کی فاروقیت کے اجالے ہوتے، سیدنا عثمان کی فاروق بنات کے اجالے ہوتے، صحابہ پنجتن، سیدہ زہرا، اما عائشہ، ان کی عظمتوں کے اجالے ہوتے۔ ضرورت تھی اجالوں کی، اندھیرا کر دیا تم نے۔ ضرورت تھی اجالوں کی، اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے۔ حقیقت ہے، لفظ رہنمائی کو گندا کر دیا۔ صحابہ کو گالیاں دے کر بندہ رہنما نہیں بنتا، صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے کے بعد بندہ پیر اور شیخ نہیں بنتا، یہ سارا علم سلب ہو جاتا ہے۔ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فتوحات بقیہ کے اندر، آپ فرماتے ہیں جو کسی بھی صحابی کے بارے میں ذرا سی ادنا سی بات زبان سے نکالے، اللہ ایمان اور علم چھین لیتا ہے۔ ضرورت تھی اجالوں کی، اندھیرا کر دیا تم نے، کہ لفظ رہنمائی کو بھی گندا کر دیا تم نے۔ غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ غریبوں کے نگر میں جب بھی قتل عام ہوتا ہے، تمہارے بازوؤں میں حسن لب پہ جام ہوتا ہے، اور تمہارے ہی اشاروں سے چمن میں آگ لگتی ہے۔ کبھی ایک کلپ بنا دیا، اس سے چمن میں یہ اہل سنت کے گلستان اور اہل سنت کے چمن میں آگ لگ گئی۔ صدیق کی صداقت پہ انگلی اٹھائی، اہل سنت کے چمن میں آگ لگ گئی۔ مولا علی کی شجاعت، سیدہ زہرا کی عظمت، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، ان کی عزت پر انگلی اٹھائی، چمن میں آگ لگ گئی، اور حالت یہ ہوئی ہے کہ تمہارے ہی اشاروں سے چمن میں آگ لگتی ہے، اور تمہارے کارناموں سے، جیسے تمہارے کرتوت ہے نا، تمہارے کارناموں سے بدن میں آگ لگتی ہے۔ حالت یہ ہے، اور تمہیں کسی بریلوی سے، کسی سنی سے مطلب نہیں ہے، نہ تمہیں سنی سے، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے مطلب ہے۔ تمہیں مطلب نہیں ہے سنی سے نہ قرآن سے، اور وفا کا درس نہ علماء سے لیا نہ قرآن سے، مگر مذہب کا نام آ جائے تو نعرے لگاتے ہو، یہاں ٹھہرو، حرم کے نام پر جھگڑے چلاتے ہو، اور چلایا جنگلی ایرانی قانون، چلایا جنگلی قانون انسانوں کی بستی میں، گرے ہیں مسجد و مدرسہ تمہاری سرپرستی میں۔ میں شاعر ہوں، جو دیکھوں گا وہی احوال لکھوں گا، تمہیں غدار لکھا ہے، تمہیں غدار لکھوں گا۔ صدیق کی صداقت پر انگلی اٹھانے والا غدار تھا، غدار ہے۔ عمر، عثمان، علی، پنجتن، سیدہ زہرا، حسن علیہ قریمل، اہل بیت، صحابہ، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، انگل پر انگلی اٹھانے والا غدار تھا، غدار ہے،
غدار رہے گا. یہی عقیدہ اور یہی ایمان ہے ہمارا, اور یہی اسلام ہے ہمارا, یہی عشق ہے ہمارا, یہی جان ہے ہماری کہ صحابہ کی غلامی, پنجتن کی غلامی یہ ہماری جان ہے. اس کے بغیر ہم مسلمان ہو نہیں سکتے. اور دوسرا پیغام ان درس نظامی کے فارغ التحصیل علماء کے لیے ہے کہ حضور والا اب آپ ہوئے ہیں فارغن للتحصیل, اب حاصل کرنے کے لیے فارغ ہوئے ہیں. اب یہ سمجھئے گا کہ اب آپ اوریجنل طالب علم بنے ہیں. ابھی ہمارا موقف علماء کا موقف وہی ہے جو ہم اپنے بزرگوں کے نظریات پیش کریں. اہل سنت تباہ ہو گئی جب 4 جماعتیں پڑھنے والوں نے یہ کہنا شروع کر دیا میرا وجدان کہتا ہے, میری رائے ہے, میرا وجدان کہتا ہے, میری سوچ. ارے خدا کے بندے, تیرا وجدان, تیری سوچ, تیری رائے کی دین میں حیثیت نہیں ہے. امام احمد رضا, غوث اعظم, پیران پیر یہ ساری رائے دے چکے اور سب کچھ تعین کر چکے. اب کسی کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت ہے تو ہمیں پکے رضوی بننے کی ضرورت ہے, ضرورت ہے تو ہمیں پکا سنی بننے کی ضرورت ہے. اللہ کریم ہم علماء کی جماعت اور آپ تمام بھائیوں کو ایک شیر و شکر اور آپس میں پیار و محبت عطا فرمائے. اور یہ عظیم الشان جلسہ, یہ جو دستار فضیلت کا ہے, اللہ کریم اس جلسے کو ہمارے بلوچستان کے لیے برکتوں رحمتوں کا ذریعہ بنائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.